أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فإذا بلغن أجلهن، پھر جب وہ طلاق رجعی میں اپنی عدت کی مدت کے قریب ہوں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو ان کو دستور کے مطابق اپنے پاس رہنے دو، او فارقوهن بمعروف، یا معقول طریقے سے ان کو جدا کر دو، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور اپنے لوگوں میں سے دو معتبر شخصوں کو گواہ بنا لو، وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور وہ ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے گواہی دیں. ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، یہ نصیحت کی جاتی ہے ساتھ اس کے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کو جو ہے ایمان رکھتا اللہ پر اور یوم آخر پر، یقین رکھتا اللہ پر اور یوم آخر پر. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو کوئی بھی اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اتقاء اختیار کرتا ہے، تو اللہ ایسی مصیبتوں سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا فرما دیتا ہے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے سبق میں 28واں پارہ سورہ طلاق کی 2 نمبر آیا مبارکہ ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سورت کا نام سن کر ہی آپ کو مضمون کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ آج کا مضمون ہمارا ہے طلاق کیسے دینا ہے. مضمون تھوڑا سمجھنے والا ہے، اللہ توفیق دے. عورت اگر عفت، صالحیت اور قانتیت کے حسن سے آراستہ ہے تو وہ بلا شبہ اس کائنات کی سب سے قیمتی شے ہے، اور دنیا میں اس سے محبوب متاع اور کوئی نہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ رحم، عفو و درگزر اور حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ
دنیا میں عورت ہی وہ ذات ہے جس پر سب سے زیادہ ظلم و ستم ڈھائے گئے. گویا زمانے میں مظلوم بھی یہ عورت ہی رہی ہے کہ اس کی پیدائش کو اور اس کے وجود کو نحوست قرار دے کر مدتوں زندہ درگور کیا جاتا رہا. اور اس خطہ کے اندر جس میں ہم رہتے ہیں خصوصی طور پر، یعنی جسے ہندوستان کہا جاتا ہے اپنے پرانے وقت میں، یہ ایک عرصہ تک اپنی شوہر کی چتا میں کود کر اپنی جان کو دینے پر مجبور رہی ہے. بہرحال مضمون ہے آج کا کہ طلاق جو ہے وہ کیسے دینا ہے، کیونکہ انسان کا یہ ایک ایسا رشتہ اور ایسا ناطہ ہوتا ہے جس سے نسل انسانی کی آگے بڑھوتری ہے. تو اس کے لیے سمجھنا کہ اس رشتے کو قائم کرتے وقت بہت ساری چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے. ایسے ہی اگر خدا نخواستہ کہیں یہ رشتہ توڑنا پڑ جائے تو اس پر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی احتیاط ضروری ہے. بہرحال ایک بات تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کتاب و سنت کی تعلیم کے مطابق غصہ کی حالت میں طلاق نہیں دی جا سکتی. یہ بات یاد رکھیے کہ حالت غصہ کی ہو تو اس میں طلاق نہیں ہوتی. ابن ماجہ میں 2046 نمبر روایت ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طلاق فی الاخلاق، غصہ میں طلاق نہیں ہوتی. یعنی یہ ایسا ہر وقت تیر اپنے پاس رکھنا پکڑ کر کے ذرا غصہ آیا تو فوراً اس سلسلے کو منقطع کر دیا گیا، تو یہ طریقہ کار شرعی طور پر صحیح نہیں ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ نیت اور ارادہ بہت ضروری چیز ہے اس کے اندر، اور غصہ کی حالت میں انسان نیت اور ارادہ نہیں کر سکتا. نیت اور ارادہ ہوتا ہی تب ہے جب انسان سکون کی حالت میں ہو، اس کو علم ہو کہ میں جو کر رہا، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے ہوش و واس سے اپنے علم سے، لیکن جو ہوش و واس میں نہ ہو اور کہتا رہے کہ میں ہوش و واس میں ہوں، بعد میں اگر پچھتاتا ہے تو ہوش و واس میں ہوتا تو پچھتاتا کیوں؟ اس کا مطلب ہے یہ ہوش و واس میں کام نہیں ہوتے. اس لیے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق غصے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی. اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور یہ چیزیں سمجھنا چاہیے کہ یہ خواہ مخواہ کا فائل کرنے والا نہیں ہے جسے ہم اچانک کر دیتے ہیں، اس میں کنٹرول رہنا چاہیے. دوسری بات، یہ بات یاد رکھیے کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہیں ہوتی. 3 طلاقیں اکٹھی نہیں ہوتی. یہ بات بھی سمجھ لیجئے. نسائی میں 3401 نمبر روایت ہے، اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خبر دی گئی، ان راجل، ایک آدمی کے متعلق، ایک مرد کے متعلق، امرأتہ ثلاث تطلیقات جمیع، جس نے 3 طلاقیں اکٹھی دی. ایک آدمی کی خبر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی جس نے 3 طلاقیں اکٹھی دی. وہ خبر سنتے ہی فقام غضبانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کھڑے ہو گئے. یعنی بیٹھے ہوئے شدید جھٹکا لگا اور غصے کی حالت میں پیغمبر اسلام یعنی غضبناک ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایلعب بکتاب اللہ، ایلعب بکتاب اللہ، کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو؟
کیا اللہ کی لکھی ہوئی باتوں کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ وانا بینا اظہرکم، اور میں آپ کے بیچ میں ابھی موجود ہوں. یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے بیچ موجود ہوں اور تم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ شروع کر دیا ہے. آج زمانے میں یہ باتیں عام ہو چکی ہوئی ہیں اور لوگ سارے سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی بس وہ 3 طلاق کہہ دیجیے آپ کی. یہ دیکھیے ذرا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور انہی روایات میں یہ بات بھی موجود ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر ایک آدمی کھڑا ہوا صحابہ میں سے، اور کھڑا ہو کر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں جس نے یہ کام کیا ہے. یہ اتنی بری حرکت ہے کہ کوئی شخص 3 اکٹھی طلاقیں دیتا ہے. اب یہ سمجھنا کہ یہ طلاق دینے کا پھر طریقہ ہے کیا؟ ظاہر ہے انسان جہاں رشتے بناتا ہے کاٹنا بھی پڑتا ہے، تو اس کو سمجھنا کہ یہ کیسے، یہ سمجھ لیجئے کہ طلاق کا طریقہ اگر ضرورت پیش آ جائے تو عورت کی پہلے طہارت کی حالت ضروری ہے، طہر کی حالت. اور ایسی حالت میں جب آدمی نے اس کی طہارت کے بعد اس سے تعلق قائم نہ کیا ہو، اس کا مطلب ہے پوری ہوش و حواس ہے کہ یہ جو معاملہ ہمارا بنا ہے، اب طہارت ہو گئی ہے تو اس کے بعد مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ اب یہ سلسلہ آگے نہیں چلتا، تو اس طہارت کی حالت میں تعلق قائم کیے کرنے سے پہلے اس کو طلاق دینا ہے. پھر اس کے لیے یہ بات بھی لازم ہے کہ اس میں پہلے گواہ موجود ہوں. آپ نے یہ بڑا فائدہ بلغنا اجلہن فامسکوہن بمعروف او فارقوہن بمعروف واشہدوا ذوی عدل منکم، یعنی 2 صاحب عدل جو انسان ہیں ان کا گواہ کے طور پر مقرر ہونا ان میں لازم ہے. اور دوسرے مقام پر اللہ رب کریم نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو کہ اس میں پہلے جب یہ خرابیاں بنے نا تو حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، دونوں میں فریقین کے خاندان میں سے لوگوں کا مل بیٹھنا ضروری ہوتا ہے کہ حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، ان کو درست کرنے کے لیے خاندان مل کر بیٹھیں گے. جیسے نکاح سے پہلے خاندان آپس میں ملے تھے، ایسے ہی پہلے خاندان آپس میں ملیں گے. حالات درستی کی طرف نہ آئیں تو 2 گواہوں کی موجودگی میں حالت طہر میں تعلق قائم کرنے سے پہلے اس کو طلاق دینا ہے. پھر یہ طلاق 1 دی جائے گی. اس طلاق کے بعد عورت اسی گھر میں رہے گی، یہ مرد اس کے نان و نفقہ کا ذمہ دار ہے، یہ اس گھر میں رہے گی، ان کا کھانا پینا، ان کی ضروریات زندگی چلتی رہے گی تا وقت کہ یہ وقت ان کا پورا ہو گیا، ایک پیریڈ اس کا پھر گزر گیا. اس دورانیے میں اگر انہوں نے دورانیے میں آپس میں مشورہ کر کے تو انہوں نے اس سلسلے کو بند کرتے ہوئے اپنے خاندان کو چلانا پسند کیا ہے تو یہ آپس میں رجوع کر سکتے ہیں. اگر انہوں نے یہ سلسلہ آگے چلانا نہیں پسند کیا، مہینہ ان کا گزر گیا، دوسرا طہر اس کا عورت کا آیا، وہ بھی نکل گیا، اس کے بعد وہ پھر مل بیٹھتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں بیٹھتے یوں چلتے چلتے اس کا وقت نکل جاتا ہے، 3 مہینے نکل جاتے ہیں. 3 مہینے اگر نکل گئے ہیں تو اس کے بعد یہ عورت آزاد ہو گئی ہے، یہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، اس خامد کے ساتھ بھی اور کہیں اور بھی. 1 طلاق ابھی ہوئی ہے. یہ طلاق رجعی اس کو کہتے ہیں. رجوع ممکن ہے عدت کے اندر، اگر عدت گزر گئی ہے رجوع نہیں ہوا تو پھر عدت گزر جانے کے بعد یہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. یہ کتاب و سنت کی تعلیمات ہے. اگر یہ سلسلہ ایسا نہیں ہو سکا، وہ وقت گزرا اور اس کے بعد پھر یہ آپس میں مل بیٹھے، یعنی خاندان کے لوگ یا گواہ، وہ مل بیٹھنے کے بعد ان کا یہ فیصلہ ہوا کہ یہ سلسلہ آگے نہیں چلنا، تو 1 مہینہ مزید گزرنے کے بعد پھر وہ آپس میں مل بیٹھے ہیں، پھر یہ ان کا طے ہوا ہے کہ یہ سلسلہ آگے نہیں چلتا، لہذا اب دوسری طلاق یہ دے دے گا. دوسری طلاق دینے کے بعد بھی یہ عورت کسی گھر میں ٹھہرے گی، وہیں پر اس کا رہنا سہنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اس کے سارے معاملات ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ وقت ان کو دیا جا رہا ہے کہ اس دورانیے میں کچھ نہ کچھ تو آخر ان کو خیال ہوگا کہ یہ آپس میں وقت گزار رہے ہیں، کوئی وقت ان کا مدت گزر رہی ہے، پروگرام
آپس میں کہیں بن جاتا ہے کہ ہم اصلاح کی طرف آئیں تو الحمدللہ یہ اصلاح کرنے کی ابھی پوزیشن میں ہے، لیکن وہ وقت نکل گیا ہے، اب دوبارہ بھی مطلب اس نے وہ وقت نکال دیا ہے، نہ رجوع ہوا ہے، نہ ان کے آپس میں افہام و تفہیم ہوئی ہے۔ تیسری بار پھر ان کا پروگرام مل بیٹھنے کے بعد یہ بن گیا ہے کہ نہیں، اس سلسلے کو فارغ ہی کرنا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے، یہ اب اس میں کوئی غصہ، اس میں کوئی ناراضگی، اس میں یہ تو حالات کی درستگی کا ایک طریقہ کار مقرر کیا گیا ہے۔ اگر ممکن ہو تو اس سلسلے کو آگے چلانا لازم ہے، کیونکہ اس میں خاندان ایک دو ہی نہیں بلکہ ایک آگے پوری نسل ہے جس کا سلسلہ ہے۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر یہ آپس میں مل بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ ہم نے یہ سلسلے کو آگے چلانا ہے اور فیملی اپنی بحال رکھنا ہے، تو یہ کر سکتے ہیں، آپس میں مل بیٹھ کر یہ صلح کریں۔ اگر نہیں کر سکتے پھر بھی تو اس کے بعد پھر یہ آپس میں مل بیٹھیں گے لوگ، اور گواہوں کی موجودگی میں یہ سلسلہ ان کا منقطع ہوگا۔ تو اس طریقے سے یہ طلاق ہوگی، یعنی 3 طلاقیں وقفے وقفے سے سوچ سمجھ کر لوگوں کی، گواہوں کی موجودگی میں، حالات کو دیکھتے ہوئے، معاملات کو دیکھتے ہوئے، اب اتنی مدت جس کو ملی اس کے بعد اگر وہ تیسرا فیصلہ بھی کرنے پر تیار ہو گئے ہیں تو اب یہ طلاق ان کی بائن ہو گئی ہے، اب یہ طلاق رجی نہیں رہی، اب یہ عورت واپس اس خامد کی طرف آ نہیں سکتی، کوئی اس کی صورت نہیں ہے۔ ایک اتنی مدت گزر جانے کے بعد، یعنی اتنا بار بار وقت ملنے کے بعد ایک فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب اس گھر کو مزید نہیں مل بیٹھنا، تو اب فیصلہ کر چکنے کے بعد ظاہر ہے مدت گزر گئی، ان کی عدت گزر گئی، اب کہاں یہ خیال پیدا ہوگا کہ بھئی یہ کوئی اصلاح والی صورت بن جائے۔ ہاں، یہ بات اسلام نے، دیکھیں قرآن کریم نے کوئی بات چھوڑی نہیں، ہر چیز کی وضاحت دی ہے۔ اس وضاحت میں یہ بات دے دی تھی، ایک اشارہ دے دیا تھا، ایک باقاعدہ پروگرام دے دیا تھا کہ اس عورت کا کہیں اور نکاح ہو گیا، وہ اتفاق ہو گیا، کہیں کوئی حادثہ پیش آ گیا دوبارہ ایک ایسا جس میں یہ دوبارہ سلسلہ ایسا بنا کہ ان کی طلاق واقع ہو گئی، اتفاق ہو گیا، یا خامد فوت بھی ہو سکتا ہے دوسرا، تو اب اس کے پہلے بچے ہیں، وہ خامد بھی رڑا ہوا ہے، بیوی بھی رڑی ہوئی ہے، دوبارہ ان کا کہیں پیچ اپ کی کوئی صورت بنتی ہے تو بن سکتی ہے۔ اس ایک سلسلے کو دینے کے لیے اللہ رب کریم نے جو پروگرام دیا اس کو اٹھا کر ہمارے ان فقہا نے، ہمارے ان علماء نے اتنا شدید کھلواڑ کیا دین کے ساتھ کہ اس کو اٹھا کر جان بوجھ کر ایک نکاح کروایا عورت کا، اس کو باقاعدہ پروگرام کے ساتھ، اور نکاح کر کے پھر اس کو طلاق دلوا کے کہا جی اب یہ چونکہ سلسلہ ان کا بن گیا ہے، اب یہ اسلام کے مطابق ہو گیا ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ حلالہ کے نام سے جو حرامہ کیا، یہ اتنا مطلب یعنی بد کرداری تھی جس کا کوئی شمار ہی نہیں، یہ اتفاقی معاملہ تھا، حادثاتی معاملہ تھا کہ اس عورت کا کہیں دوسری جگہ پر نکاح ہوا، اتفاق ہو گیا، نکاح نہیں ہو سکا، یا اتفاق ہو گیا کہ وہ خامد دوسرا اس کا فوت ہو گیا، یہ عورت آزاد ہو گئی ہے، تو پھر اس کے بعد دوبارہ وہ بھی مطلب آپس میں کوئی پیچ اپ کی کوئی صورت بنتی ہو تو چلو دوبارہ نکاح ان کا ہو سکتا ہے، یہ بات صحیح ہے۔ لیکن اس کو حلالہ کی شکل نکال کر ایک ایسا اپنا دھندا پیٹ کا بنانا اور سلسلہ چلانا، یہ قطعاً حرام ہے، اس کا کوئی اسلام میں جواز نہیں ہے۔ وہ نکاح جو مشروط ہو وہ نکاح ہوتا ہی نہیں۔ اللہ توفیق دے ان باتوں کو سمجھنے کی۔ یہ چند ایک باتیں طلاق کے متعلق آپ سن چکے ہیں۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب غصے میں طلاق نہیں ہوتی تو دوسری بات جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھی ہے وہ کیا تھی؟ ایک غصے میں اور دوسرا 3 طلاقیں اگر اکٹھی دی جائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے تو وہ اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کرتا ہے، اور اللہ کی کتاب سے کھیلنا یہ کوئی عام بات ہے؟ اس کا اسلام کہاں گیا؟ وہ تو کافر ہو گیا۔ جو بندہ اللہ کی کتاب سے کھیلے وہ مومن ہو سکتا ہے، مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اللہ سمجھنے کی توفیق دے، بس اللہ سے توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔